ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بدعت اور امت پر اس کے اثرات اور ماہ رجب سے متعلق بعض بدعات کا تذکرہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مہینہ رجب کا گزر رہا ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. میں کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحدید فرما دی کہ 3 مہینے تو متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا، اور فرمایا کہ 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. رجب ترجیب سے ہے اور اس کا معنی عزت اور تکریم کا ہے. مشرکین اس مہینے کی عزت کیا کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر وہ بعض رسومات ادا کیا کرتے تھے. اس مہینے کو ان 3 مہینوں سے الگ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تاکہ لوگ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر سکیں اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ سکیں اور ان کا سفر مامون ہو. آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں کی عزت اور تکریم کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں سے تلواروں اور نیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو باندھ کر رکھ دیتے یا انہیں اتار کر رکھ دیتے. ان مہینوں کے اندر وہ اگر کسی شخص کو جو ان کے باپ کا قاتل بھی ہو وہ مل جاتا تو اس پر ہاتھ نہ اٹھاتے کہ یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں. جنگ و جدال سے اپنے آپ کو باز رکھتے، ان مہینوں کے اندر لڑائی نہ کرتے.
تو اللہ رب العزت نے ان مہینوں کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. لیکن آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ مشرکین تم پر ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے حملہ کریں، لڑائی کریں، تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان پر اس کا بدلہ لو اور ان کے ساتھ قتال کرو. لیکن آخری حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات جان لو کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کسی پر اس سلسلے میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جناب عبداللہ بن عباس اور دوسرے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اس مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اس کا معنی کیا کہ یوں تو اپنی جان پر ظلم ہر مہینے میں ہر دن کے اندر ہی بڑا گناہ ہے، لیکن بالخصوص اللہ رب العزت نے اس کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی نیکی کے موقع پر گناہ کا کرنا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کا کرنا جہاں اللہ رب العزت نے ثواب کو بڑھا دیا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا زیادہ باعث بنتا ہے کہ اس نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا، جبکہ مواقع تھے کہ وہ نیک عمل کرتا، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ نیک عمل کرنے کے گناہ کے کام کیے. فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو عصمت والے بزرگی والے ہیں تم کوئی گناہ کا کام نہ کرو. گناہ کا کام تو ہر مہینے میں ہر دن میں ہی برا کام ہے، لیکن فرمایا کہ بالخصوص یہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی برائی کا کام نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں جہاں ثواب زیادہ ملتا ہے اگر ان کی حرمت کو پامال کرو گے تو اللہ رب العزت کے عذاب کے بھی زیادہ مستحق ٹھہرو گے. تو معنی یہ کہ ان مہینوں کے اندر ہم بالخصوص اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں اور سنت کے ساتھ تمسک اختیار کریں. میرے بھائیوں اور دوستوں، موضوع کا اصل حصہ یہ ہے کہ بدعت کیا ہے اور اس کا امت پر اثر کیا ہوا. بدعت کا لفظ قرآن مجید کے اندر بھی 3 مقامات پر آیا ہے. فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر آپ ان سے کہیے قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. یعنی معنی یہ کہ بدعت کا لفظ نئی چیز کے طور پر بھی استعمال ہوا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. فرمایا کہ اس رہبانیت کو ہم نے عیسائیت کے اندر ہم نے مشروع قرار نہیں دیا تھا، بلکہ یہ انہوں نے خود سے گھڑ لی اور اس رہبانیت کی طرف چلے گئے. ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کی تھی. فرمایا کہ پھر اس رہبانیت کے ساتھ جب انہوں نے اسے اختیار کر لیا تو پھر یہ پوری طرح اس کی پابندی کر نہ سکے اور اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی اس چیز کو جو اللہ رب العزت کی رضوان کی خاطر انہوں نے مسلط کی تھی یہ سمجھتے ہوئے فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ یہ وہ رعایت نہ کر سکے جس کا یہ اور اس کا حق ادا نہ کر سکے. اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی اور اس مالک نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کسی چیز کی اصل ہونے کے باوجود. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے کے اندر اس کی بڑی ایک جامع تعریف کی ہے، اور اگر ہم اس تعریف کو سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بدعت ہے کیا چیز. اور ہمارے ہاں جو عام طور پر یہ بات رواج پا چکی ہے کہ جناب آخر اس کے اندر حرج کیا ہے، اس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ نیک کام کر لیتے ہیں، اسی بہانے سے کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی کے کام ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کیا ہے؟ الطریقۃ المخترعۃ، کہ وہ طریقہ جسے ایجاد کر لیا گیا ہو، فی الدین،
دین کے اندر، یعنی ویسے کوئی طریقہ اختیار کر لینا دنیاوی لحاظ سے وہ بدعت نہیں ہوتا. دین کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا جائے جس کی اصل موجود نہ ہو، تداہی شریعت، اور وہ شریعت سمجھتے ہوئے اسے اختیار کیا جائے. یقصد بہا تقرب الی اللہ، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے گا. وَلَمْ يَقُمْ عَلَى صِحَّتِهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ صَحِيحٌ أَصْلٌ وَوَصْفٌ، اور فرمایا کہ اس طریقے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ دین کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، اس کی صحت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اس چیز کو بدعت کہتے ہیں. معنی یہ کہ ہر وہ نیا کام جسے کوئی شخص اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، چاہے اس کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہی ہے، لیکن اس نئے کام کے لیے، اس نئی ایجاد کے لیے جو اس نے اپنے طور پر نیکی سمجھتے ہوئے اختیار کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے دین میں کوئی دلیل، کوئی تعریف، کوئی وصف موجود نہیں ہے. فرمایا کہ وہ کام جو ہے وہ بدعت ہے. اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آتے ہیں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء، کہ میں تمہیں اس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی اس دین کے اندر کوئی ابہام موجود نہیں، اس کے اندر کوئی اندھیرا موجود نہیں کہ آدمی کو اس روشنی کی تلاش کے لیے کوئی نیا دیا جلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، کوئی اور راہ اختیار کرنے کے لیے اسے، کوئی راستہ اختیار کرنے کے لیے اسے کسی نئی مشعل کی ضرورت ہو، کسی نئے طریقے کی ضرورت ہو تاکہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکے. وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، فرمایا کہ اس راستے سے جو بالکل سیدھا راستہ ہے اور جس کی رات دن کی طرح روشن ہے، فرمایا اس راستے سے وہی شخص انحراف کرے گا جو اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ، فرمایا کہ میں تمہیں اس دین پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس بات کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا وہ میں نے تمام باتیں تمہیں بتلا دی ہیں. اب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے تقرب کا باعث بن سکتی ہو اور وہ میں نے تمہیں نہ پہنچائی ہے. وَلَا شَيْءٍ مِّمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور فرمایا کہ ایسی کوئی بات میں نے نہیں چھوڑی جو میں نے تمہیں نہ بتلا دی ہو، جو اللہ رب العزت سے دوری کا باعث بنتی ہو، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہو، وہ بات میں نے تمہیں اچھی طرح بتلا دی. اس سے پتہ چلا کہ یہ دین ہر لحاظ سے مکمل دین ہے، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی سند نازل کی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اس دین کو آج مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور یہ نعمت اس کے اندر کسی اضافے کی، کسی کمی کی، کسی نئی چیز کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ رب العزت نے آپ پر دین کو نازل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اس دین کو جو ہے وہ آگے اپنی امت کو پہنچا دیا. نہ صرف پہنچا دیا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھلا دیا. اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت تھی اس کی اصلاح فرما دی، اور وہ ساری کی ساری کا سارا دین انہوں نے آگے امت کو پہنچا دیا. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آخر اس دین کے اندر اتنا سا یہ کام اگر کر لیا جائے، اس سے لوگ کوئی نہ کوئی اچھا ہی کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں، تو اس میں آخر حرج کی کیا بات ہے؟ اس سے بڑھ کر حرج کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ یہ کام بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں،
بات کو مزید واضح کرنے کے لیے آئیے ذرا ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ جناب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سنا، بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ کیوں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتے؟ اب اس شخص کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کی عزت اور اکرام کی خاطر، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر یہاں سے احرام باندھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم وہیں سے احرام باندھو، ذوالحلیفہ سے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ذوالحلیفہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، احرام وہاں سے باندھو۔ اس نے کہا کہ جناب آخر اس میں حرج کیا ہے؟ یہی بات ہم کہتے ہیں نا، آج کل سنتے ہیں کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، اگر یہاں سے باندھوں تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ کہا تم فرق کی بات کرتے ہو، مجھے تمہارے بارے میں فتنے کا ڈر ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ فتنہ تھا، کون سا فتنہ؟ میں نے کیا کیا؟ میں یہی کہ احرام کو چند میل پہلے باندھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میرے بارے میں فتنے کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ ہاں، مجھے تمہارے بارے میں فتنے کا ڈر ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اس نے کہا جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے اللہ رب العزت سے یہ بات سنی ہے، یعنی اپنی بات کو زور دے کر کہا کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ بات سنی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا کسی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ تم کہتے ہو تمہارے بارے میں فتنہ، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر اگر گناہ نہیں تو تھوڑا بہت ثواب تو ملے گا ہی نا، آخر کہ یہ کام میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے یہ کام کر لیا۔ جب اگر اس کی اصل موجود نہیں تو پھر قطعاً کسی ثواب کی امید نہ رکھے، بلکہ وہ کام اس کے لیے عین ممکن ہے قیامت کے دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے عذاب کا باعث بن جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ عیدگاہ کے موقع پر ایک شخص نماز عید سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا تو منع کیا، بھئی یہاں نماز کیوں پڑھ رہی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نماز عید سے پہلے عیدگاہ کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا کہ جناب آپ کیا سمجھتے کہ مجھے اس نماز پڑھنے پر جو ہے وہ اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر دے گا؟ آدمی کے ذہن میں آتی ہے نا یہی بات کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ شاید یہ آدمی بات نہیں سمجھا تھا۔ فرمایا کہ ہاں، مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر دے اس نماز کی وجہ سے، لیکن یہ بات سن لو کہ اللہ رب العزت ثواب کسی کام کے لیے تب عطا فرماتے ہیں کہ اس کام کی اصل موجود ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سنت پر عمل کرنے پر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں، کسی اور کام پر اللہ رب العزت ثواب عطا نہیں فرماتے۔ کہ میں کسی کام کو اچھا سمجھوں اور اسے نئی ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں اور اللہ رب العزت اس پر ثواب عطا فرمائے، فرمایا کہ نہیں، ان اللہ لا یصیب علی فعل
اللہ رب العزت کسی فعل پر ثواب عطا نہیں فرماتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ میں کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا کہ اس طریقے سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار نہ کی جائے۔ بار بار اپنی امت کو بسا اوقات اس بات سے ڈرایا کہ اسی راستے کو اختیار کرو۔ قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ میں یہی سیدھا راستہ ہے جس پر میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے دائیں بائیں اگر ہوگے تو اس سیدھے راستے سے، اس صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ جتنا دور جاؤ گے اس راستے پر، اس صراط مستقیم سے اتنا ہی دور چلتے چلے جاؤ گے، گمراہی میں اتنے ہی دور چلے جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع پیروی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے آخری ایام میں جناب عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا خطبہ مبارک سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپ اٹھے۔ ایسا بلیغ خطبہ تھا، ایسا وعظ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جانے والے شخص کا وعظ ہو، رخصت ہو جانے والے شخص کا وعظ ہو۔ شاید یہ صحابی بھانپ گئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رخصت کا وقت ہے۔ ایسے نازک موقع پر اے پیارے پیغمبر، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میری وصیت کو سن لو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ وعلیکم بالسمع والطاعہ، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تم پر کسی حبشی غلام کو امیر مقرر کر دیا جائے تب بھی اس کی بات کو سنو، اس کی اطاعت کرو، تاکہ امت کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے، یہ امت متحد رہے۔ فرمایا کہ ایک حبشی غلام کی بھی اطاعت کرو اگر اسے تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، زندگی پائے گا، وہ بڑا اختلاف کثیر دیکھے گا، بہت اختلاف ہوگا امت کے اندر۔ فرمایا کہ ایسے موقع پر فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ فرمایا ایسا زمانہ آ جائے، ایسا وقت آ جائے، اختلاف کثیر ہو، پھر تم کیا کرو؟ اس اختلاف کے اندر حصے دار بن جاؤ، لوگوں کے ساتھ چل پڑو، اسی انتشار کا باعث بن جاؤ۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ، میری سنت کو تھام لو۔ بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین ان کے طریقے کو اختیار کرو، اس لیے کہ انہوں نے مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس اللہ کی نازل کردہ وحی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس پر کس طرح عمل ہونا چاہیے۔ میرے صحابہ نے، میرے خلفائے راشدین نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اس لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں دیکھوں کہ اگر یہ عمل صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے صحابہ نے عمل نہیں کیا، تو میں اس عمل کو اختیار نہ کروں۔ وہ مجھ سے، آپ سے، پوری امت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے طریقے کو زیادہ سمجھنے والے، خیر اور بھلائی کے سب سے زیادہ قریب آپ کے صحابہ کرام تھے۔ لیکن آج کسی سے یہ کہیں
کہ بھائی یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، کس نے اسے ایجاد کیا؟ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج کے مہینے میں آپ اخبارات کے خصوصی زمینیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس رجب کے مہینے میں مجھ جیسا آدمی بھی لمبے لمبے مضامین لکھتا ہے، اور وہ اس رجب کے بارے میں جو موضوع من گھڑت روایات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نقل کر کے پیش کر دیتا ہے۔ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب یہ ساری کی ساری بدعات وضع کردہ حدیثیں ہیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں جو شخص میرے پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کرے گا اور اس راہ کو چھوڑ دے گا جو مومنین کا طریقہ ہے۔ مومنین کا طریقہ کون سا ہے؟ وہی طریقہ جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اولین مومنین وہی تھے، دین انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ فرمایا کہ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ راستہ اسے جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ راستہ اسے جنت کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ میں اس طریقے کے اندر جو کوئی شخص نئی بات نکال کر اسے دین سمجھ کر لوگوں میں اس کی اشتہار بازی کرے گا، لوگوں کے اندر پھیلائے گا، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ مردود عمل ہے، اس کی اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوئی جزا نہیں ہوگی سزا، بلکہ وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات پر متنبہ کیا، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ پیاس کے مارے میرے حوض پر آئیں گے، میں انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں گا، انہیں خوش آمدید کہوں گا، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس وضو کی وجہ سے تبھی تو آپ انہیں ویلکم کہیں گے۔ فرمایا فرشتے ان کے اور میرے درمیان میں ایک دیوار کو حائل کر دیں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، امتی ہیں، انہیں آنے دو میرے پاس۔ فرشتے مجھے کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے پیغمبر، سنن ابن ماجہ کی روایت کہ آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کس طرح جو ہے وہ نئے نئے کام جاری کیے تھے۔ میں کہ مجھے جب اس بات کی خبر ملے گی تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ تو میں کہوں گا فسوقن سوقن من غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد میں بدل ڈالا تھا۔ یعنی انہیں حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے جام کوثر نصیب نہیں ہو سکے گا جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، آپ کے طریقے کے اندر کوئی نیا کام جاری کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، موضوع کا آخری حصہ یہ تھا کہ ان کی وجہ سے امت کے اندر کیا اختلاف برپا ہوا، اس کی امت پر کیا اثرات ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدعات ہی دراصل اس امت میں انتشار کا باعث بنے، وگرنہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جس دین پر چھوڑ کر گئے تھے وہ تو وہی دین تھا جو اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، آپ نے اس پر عمل کیا تھا۔ پھر اختلاف کی وجہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اختلاف کا باعث یہی بدعات ہی تو بنی، انہی بدعات کے ذریعے، ان خرافات کے ذریعے سے ہی تو امت کے اندر انتشار پیدا ہوا۔ یہی ان بدعات کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ اس نے امت کے شرازے کو بکھیر کر رکھ دیا، ورنہ آج بھی وہ دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ آئیے اس کام کو اختیار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، یہ امت پھر سے متحد ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس دین کو تھام لو، اور وہ دین کون سا ہے؟
جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے ساتھ تمسک اختیار کر لو۔ فرمایا کہ یہ اختلاف مٹ سکتا ہے کہ اگر ہم سب اپنی سوچ کا زاویہ بدل لیں کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ کام میں اس طرح کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنی بدعات ایجاد کی گئیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ دین کو ان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بڑا اہم نکتہ ہے کہ آدمی کہے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جناب یہ قرآن مجید اس وقت لکھا ہوا نہیں تھا، اب بعد میں لکھ دیا گیا تو یہ بھی پھر بدعت ہوئی۔ حالانکہ قرآن مجید موجود تھا، آپ کی حیات طیبہ کے اندر لوگ لکھتے تھے، مختلف کھجور کے پتوں پر اور چمڑے کے اوپر لکھا کرتے تھے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت کاغذ موجود نہیں تھا، یہ سہولیات میسر نہیں تھی، لیکن جب یہ سہولیات میسر آ گئی، امت کو اس کی ضرورت تھی اور انہیں جو ہے وہ تدوین کر دیا گیا، کتابی شکل بنا دیا گیا، مختلف اجزاء کو خود صحابہ کرام نے جمع کیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر۔ پھر احادیث، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آرام نہیں لگے تھے، پھر کیوں لگا دیے گئے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ تو عرب کے لوگ تھے، انہیں تو ضرورت نہیں تھی اس وقت، اس قدر اس کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جب غیر عرب لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ضرورت تھی کہ وہ قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھیں، اس کے لیے آراب لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی امت کو اس کی ضرورت تھی۔ لیکن جتنی بدعات ایجاد کی گئیں ان کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کی وجہ سے انتشار پھیلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا حجا ويخرج من الدين كما يخرج الشعرة من العجين۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی اہل بدعت کے کسی ثواب کے کام کو قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ اس کا روزہ، نہ حج، نہ صدقہ و خیرات، کوئی ضرور اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ نکال دیتا ہے جس طرح آٹے میں سے بال باہر نکال دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن كل صاحب بدعۃ حتى يدع بدعته، کہ اللہ رب العزت نے اہل بدعت سے توبہ کو جو ہے وہ چھپا لیا ہے، اس لیے کہ توبہ تو وہ تب کرے کہ اگر وہ اسے گناہ کا کام سمجھے، وہ تو اسے نیکی کا کام سمجھ رہا ہے، لہذا توبہ کس طرح کرے؟ فرمایا کہ اس سے گناہ کرنے والا شخص بہتر ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، کسی بھی موقع پر اللہ رب العزت سے توبہ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ لیکن یہ شخص جب تک اللہ اسے سمجھ نہ دے، میں یہ تو اسے نیکی کا کام سمجھتے ہوئے کرتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعات جو ہے وہ لوگوں کے اندر رواج پا چکی ہیں، اور الحمدللہ یہاں رہنے والے لوگوں کو مسلسل ہمارے یہ علماء کرام اور حافظ صاحب اور دوسرے ساتھی اور دوسرے علماء کرام جو ہے وہ ان چیزوں کی تشہیر کرتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ رجب کے کنڈے ہوں یا یہ صلاۃ الرغائب ہو یا دوسری یہ ساری چیزیں، ان کا اصل کوئی موجود نہیں ہے۔ اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے عرب کے الحمدللہ لوگوں کے اندر اس باتوں کا شعور بیدار ہوا ہے۔ وہاں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ یہ اس طرح کی نماز، آپ ذرا اس نماز کا جائزہ لیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں 27 رجب کو آخری جمعرات کو نماز پڑھی جائے اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعت پڑھی جائیں، ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ 3 مرتبہ انا انزلناہ لیلۃ القدر، 12 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اتنی مرتبہ یہ ذکر کیا جائے، اتنی مرتبہ یہ ذکر کیا جائے، اور سجدے میں اتنی لمبی یہ دعا کی جائے، 70 مرتبہ یہ پڑھا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں اتنا موقع موجود ہوتا ہے، اتنا وقت موجود ہوتا ہے کہ یہ 12 رکعت وہ آدمی اتنی لمبی نماز آدھا گھنٹہ 2 رکعت میں لگے وہ اسے ادا کرے، تو یہ 12 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح جو ہے وہ نئی نئی چیزیں نکال کر جو ہے وہ دین کے اندر داخل کر دی گئی۔ اور اسی طرح یہ کنڈے، یہ تو اب یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں عام طور پر یہ تھا
کہ لوگ رات کے وقت اٹھ کر گھروں میں یہ پکاتے ہیں، پھر رات ہی رات میں اسے بانٹتے. بڑے عجیب بات ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر انہیں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز سرے سے حرام ہے. قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں. پھر یہ کہ ان کے نام کی کس حوالے سے، نہ ان کی اس دن وفات ہوئی، نہ ان کا اس دن یوم پیدائش ہے. آخر بات کیا ہے؟ تحقیق پر پتہ چلا کہ اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کی امام جعفر کا نام لے کر دراصل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خود بھائیو، ایک اعلان رات کو بھی خطبہ کے پروگرام میں کیا تھا اور مجھے بھی کہا گیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ العزیز 11 جون سے یہ سمر کیمپ کا آغاز ہو رہا ہے. آپ بھائی جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو بچیوں کو دونوں کے لیے الگ الگ انتظام ہے. ہر سال یہ انتظام ہوتا ہے. مسجد فدی میں شاید باہر یہ اشتہار وغیرہ بھی موجود ہوں، بعض اس کے ٹیلی فون نمبرز وغیرہ پر رابطہ کر کے آپ اپنے نام لکھائیں. اور اس موقع پر یہ بچوں کے لیے چھٹیوں کے دن ہیں تو اچھا موقع ہے. 8:30 بجے 8:15 بجے سے شروع ہوگا 11 بجے تک. تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں چھٹیوں کے دنوں میں تاکہ ہمارے بچے کچھ اسلامی تربیت ان کی اس ماحول کے اندر ہو سکے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم شتت شملهم وانزل جمعهم وانزلهم باسك الذي لا تردون للقوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله ان الله تعالى اعلى واولى عاقبه جل معه واكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفحے سیدھی کر لیجیے، پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھے ملا لینے چاہیے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تخسرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.